اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم ہی غم۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کا تانتا بن گیا۔ ایک طرف مشرکین کی جسارت بڑھ گئی اور کھل کر اذیت پہنچانے لگے، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر واقعے سے شدت کے ساتھ متاثر ہونے لگے، چاہے وہ پچھلے واقعہ سے چھوٹا اور معمولی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ قریش کے ایک ظالم نے آپ کے سر پر مٹی ڈال دی، جسے آپ کی ایک صاحبزادی دھوتے ہوئے روتی جا رہی تھی، تو آپ نے ان سے کہا، بیٹی نہ رو، اللہ تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اسی دوران آپ یہ بھی فرماتے جا رہے تھے، قریش نے میرے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی نہ کی جو مجھے ناگوار گزری ہو، یہاں تک کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی تقریباً 1 ماہ بعد شوال سن 10 نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا بنت زمعہ سے شادی کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ پہلے اپنے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمر سے عقد میں تھیں۔ یہ دونوں سابقین اولین میں سے تھے۔ حبشہ کو ہجرت کی، پھر مکہ پلٹ آئے۔ مکہ ہی میں سکران بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی۔ چند سال بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دی۔ اس کے 1 سال بعد شوال سن 11 نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ شادی بھی مکہ ہی میں ہوئی۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال تھی۔ 3 سال بعد مدینہ پہنچ کر شوال سن 1 ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور امت کی سب سے فقیہہ خاتون تھیں۔ ان کے بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں۔ ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا قصد فرمایا کہ ممکن ہے وہاں کے لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں یا آپ کو پناہ دیں اور آپ کی مدد کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لیے پیدل چل کھڑے ہوئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راستے میں جس کسی قبیلے سے گزر ہوتا اسے اسلام کی دعوت دیتے۔ یوں طائف پہنچتے اور قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کا جو آپس میں بھائی تھے قصد فرمایا، انہیں اسلام کی دعوت دی اور تبلیغ اسلام پر اپنی مدد چاہی، مگر انہوں نے اسے منظور نہ کیا بلکہ بہت برا جواب دیا۔ آپ نے انہیں چھوڑ کر دوسروں کا قصد کیا، انہیں بھی اسلام لانے اور اپنی مدد کرنے کی دعوت دی۔ اس مقصد کے لیے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو کی اور اس کام میں 10 دن گزار دیے، لیکن کسی نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ یہ کہا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ، اور اپنے بچوں، اوباشوں اور غلاموں کو شہ دے دی۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو انہوں نے آپ کے دونوں جانب لائن لگا کر گالیاں دینی اور بدزبانیاں کرنی شروع کیں، پھر پتھر برسانے لگے، جس سے آپ کی ایڑیاں اور پاؤں زخمی ہو گئے، جوتے خون سے تر ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو بچا رہے تھے، ان کے سر پر کئی زخم آئے، اور صفاقی کا یہ سلسلہ یہاں تک جاری رہا کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ فرزندان ربیعہ کے ایک باغ میں پناہ لینی پڑی۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ اس باغ میں داخل ہوئے تو بھیڑ واپس چلی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے اندر ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی ایک بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ جو کچھ پیش آیا تھا اس سے دل فگار تھا، دل بوجھل تھا۔ چنانچہ آپ نے ایک رکعت انگیز دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے، اور یہ ہے: بار الہی، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تنگی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے۔ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عذاب مجھ پر وارد ہو۔
تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیری بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ ادھر ربیہ کے بیٹوں نے آپ کو اس حالت میں دیکھا تو ان دونوں کو ترس آ گیا، اپنے قصائی غلام عداس کے ہاتھ آپ کو انگور کا خوشہ بھیج دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور کھایا۔ اس پر عداس نے کہا، اس علاقے کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کس علاقے سے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ عداس نے کہا، نصرانی ہوں اور نینوا کا بادشاہ۔ آپ نے فرمایا، مرد صالح یونس بن متیٰ کے بستی کے؟ اس نے کہا، آپ کو کیا معلوم یونس بن متیٰ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ اور قرآن مجید سے یونس بن متیٰ کا واقعہ تلاوت فرمایا۔ کہا جاتا ہے اسے سن کر عداس مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے نکلے اور مکے کی راہ پر آ گئے۔ آپ قوم و علم سے دل فگار تھا۔ قرآن کرنے منازل پہنچے تو ایک بادل نے سایہ کیا، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکارا اور کیا، اللہ نے آپ کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ اسے جو چاہیں حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے، اب آپ جو چاہیں، اگر چاہیں تو میں انہی دو پہاڑوں کے درمیان پیس دوں۔ یہاں دو پہاڑوں کے لیے اکش کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو مکہ کے دو پہاڑ ابو قبیس اور اس کے سامنے والے پہاڑوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، امید ہے اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسلیں پیدا کرے جو صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ مدد آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے غم و الم کے بادل چھٹ گئے۔ آپ نے مکے کے راستے پر مزید پیش رفت فرمائی، یہاں تک کہ نخلا میں جا فروکش ہوئے، جا کر رکے اور وہیں چند دن قیام کیا۔ اس دوران اللہ نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی۔ اس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اس جماعت نے قرآن سنا اور جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی تو یہ اپنی قوم کے پاس عذاب الہی سے ڈرانے والی بن کر جماعت پہنچ گئے، کیونکہ یہ ایمان لا چکی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ علم نہیں ہوا، یہاں تک کہ اس بارے میں قرآن نازل ہوا۔ چند آیتیں سورۃ احقاف کی اور چند آیتیں سورۃ جن کی۔ چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نخلا سے نکل کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراغی کی امید تھی اور قریش کی طرف شر اور گرفت کا اندیشہ بھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط پسند کی۔ چنانچہ مکے کے قریب پہنچ کر حرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے دے، مگر اس نے یہ معذرت کی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے یہ بھی کہہ کر معذرت کی کہ اس کا تعلق بنو عمر بن لوئی سے ہے اور اب ان کی پناہ بنو کعب بن لوئی پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا اور عبد مناف کا قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کہی اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے ہتھیار بند ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے اور قریش نے اس پناہ کو منظور کیا۔ اب یہیں پر سلسلہ ختم کریں گے، پھر شروع کریں گے مشرکین کی طرف سے نشانیوں کی طلب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔